السلام علیکم. سنو FM 89.4 کے ساتھ میں ہوں آتش زاد. آج کی سب سے اہم خبروں کے ساتھ آج سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہیڈ لائن شیئر کرتے ہیں. بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جاری محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے علاقہ کسی اجڑی ہوئی بستی کا منظر پیش کرنے لگا. مقبوضہ کشمیر دینی جماعتوں کا پلیٹ فارم متحدہ مجلس علماء نے نریندر مودی کی زیر قیادت BJP کی ہندوتوا بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی سازشوں کو ناکام بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ضلع اودھمپور میں خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے ایک 22 سالہ لاپتہ نوجوان لیاقت علی کی تشدد شدہ لاش جنگل سے برآمد. مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جاری محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے علاقہ کسی اجڑی ہوئی بستی کا منظر پیش کر رہا ہے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. سنو نیوز کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاج نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد فورسز اہلکار تعینات کر رکھے ہیں، جنہوں نے اپنے علاقے میں ہر طرف محاصروں اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشنوں کی وجہ سے راجوری، پونچھ، ڈڈوا، کھٹوا، ریاسی اور کپواڑہ جیسی اضلاع شدید متاثر ہیں. ترجمان نے کہا کہ فورسز اہلکار تلاشی آپریشنوں کے دوران لوگوں کو بڑے پیمانے پر ہراساں اور بے گناہ نوجوانوں کو قتل کرنے اور گرفتار کرنے کے علاوہ گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جبکہ رہائشی مکانوں کو بھی بارودی مواد کے ذریعے تباہ کیا جاتا ہے. حریت کانفرنس کے ترجمان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی فورسز کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو روکنے اور مسئلہ کشمیر کے حل کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرے. دینی جماعتوں کے پلیٹ فارم متحدہ مجلس علماء نے نریندر مودی کی زیر قیادت BJP کی ہندوتوا بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی سازشوں کو ناکام بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کی قیادت میں متحدہ مجلس علماء نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ کسی خطے میں بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے ہرگز کی اجازت نہیں دیں گے. تنظیم نے علماء اکرام اور سوشل میڈیا پر صارفین پر زور دیا ہے کہ شیطانی ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر کی ابتر صورتحال پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت علاقے میں امن قائم کرنے کے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے، لیکن یہاں کے زمینی حقائق ان دعووں کے قطعی برعکس ہیں. محبوبہ مفتی کی سربراہی میں قائم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی اودھمپور، ڈڈوا، راجوری اور پونچھ اضلاع میں اسپیشل پولیس افسروں کی من پسند بھرتی کا حوالہ دیتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں میرٹھ کی پامالی پر BJP حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ضلع اودھمپور میں ایک 22 سالہ لاپتہ نوجوان لیاقت علی کی لاش جنگل کے علاقے سے برآمد ہوئی ہے. نوجوان کے جسم پر زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں. اور اب موسم کی تفصیل. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری پریس ریلیز نوٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے. تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. مزید ہمارے ساتھ جڑے رہیے.